صرف اس لیے بیائین رکھا گیا کہ پنجاب بالخصوص پنجاب کی جوڈیشری، انتظامیہ، سیاسی لوگ، حتی افواج، ان کی اس غلط سوچ نے آئین بننے نہیں دیا کہ پنجاب کی بڑی آبادی کو کیسے کنٹرول کیا جائے۔ میں تفصیل میں نہیں جا سکتا، لمبی چوڑی باتیں ہیں۔ پھر جس انداز میں مدتوں کے بنے ہوئے صوبے، ہمارے ایک بہت بڑے پشتون سیاستدان کو معمولی مراد کے بدلے میں سارے صوبے حل کر کے 1 یونٹ کی تشکیل کی گئی، اور پیرچی کی بنیاد پہ بنگال کی 54% آبادی اور ہماری 46% آبادی کی برابری کا اعلان کیا گیا۔ خالد شہید نے سن 56 میں اپنے بیان میں کہا تھا کہ اپنی قوم کو دوسروں کی بڑی آبادی سے بچانا یا ان کے مفادات کا خیال کرنا، کیا یہ عیاشی صرف بنگال اور پنجاب کے لیے ہونی چاہیے تھی؟ یا ہم غریب قومیتوں کا بھی کچھ ہونا ہوگا؟ پاکستان اپنی بدترین بحرانوں میں مبتلا ہے۔ پاکستان کے اس بحران سے نکلنے کا واحد راستہ یہ ہے، ہماری تربیت ایسی ہوئی ہے، باڑ میں جائے الیکشن، باڑ میں جائے قومی اسمبلی، باڑ میں جائے سینیٹ، باڑ میں جائے صوبائی اسمبلی، ہمیں ایک ایسا پاکستان چاہیے جس میں انصاف کا بول بالا ہوگا، جس میں متفقہ آئین کی بالادستی ہوگی، جس میں منتخب پارلیمنٹ طاقت کا سرچشمہ ہوگی، اور جو پالیسیاں بیرونی و اندرونی وہ پارلیمنٹ سے بنائی جائیں گی۔ ہمیں اس لیے برا بلا کہا جا رہا ہے کہ ہم پاگل نہیں ہیں۔ میاں نواز شریف، میں معافی چاہتا ہوں، بڑی مشکل سے ایک تنظیم بنی تھی جس پہ پاکستان کی تمام بڑی تنظیموں نے دستخط کیے تھے، وہ پتہ نہیں کیوں عمران کی دشمنی میں اس حد تک چلی گئی کہ اس کا ایک لیڈر کہتا ہے کہ میں 30 سال سے اسٹیبلشمنٹ کی چاند آنکھ کا تارا ہوں۔ شرم کی بات ہے، شرم کی بات ہے۔ ایک ایسا آدمی جس نے پی ڈی ایم کے اعلان نامے پہ دستخط کیے ہیں، اور اس کا تیسرا یا چوتھا نقطہ یہ ہے کہ افواج پاکستان، جس طرح دنیا میں تمام افواج سیاست سے دور رکھی گئی ہیں، ہماری افواج بھی دور رہیں گی۔ میں کیا کروں، دوست ہیں سارے، پشتونخوا میڈیا پارٹی نے اور کوئی کمال نہیں کیا۔ ہم نے جب میاں محمد نواز شریف ایک غلط راستے پہ تھے، جمہوری انداز میں جب ایک غلط راستے پہ تھے، اور انہوں نے اسلامی جمہوریہ اتحاد، جس میں ہمارے بلوچستان اور پشتونخوا وطن کے بڑے بڑے اکابرین سارے شامل تھے، ہم پارلیمنٹ میں نہیں تھے، بے نظیر کی حکومت کے خلاف انہوں نے IGI بنائی، تو پشتونخوا ملاون پارٹی واحد پارٹی تھی جس نے میاں نواز شریف اور IGI کے بڑے بڑے اکابرین، جن میں پشتون لیڈر بھی تھے، بلوچ بھی تھے، سندھی بھی تھے، ہم نے کالے جھنڈوں سے اس کا استقبال کیا تھا۔ ہماری دشمنی نہیں تھی، نہ IGI سے تھی، نہ نواز شریف سے، نہ کسی اور سے۔ ہمیں یہ ملک عزیز ہے، ہمیں یہ ملک عزیز ہے۔ اس کی سرزمین میں ہماری مساجد ہیں، اس کے ایک بہت بڑے حصے پہ پشتون اپنی آبائی زندگی پہ اپنی افتخار روایت کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے۔ ہم نے کبھی یہ گڑبڑ نہیں کی۔ ہم نے اس فوج کو پاکستان کا فوج کہا جو پنجاب کے 4 ضلعوں کی فوج ہے۔ ہم نے کبھی ایسی بات نہیں کی۔ ہمیں انگریزوں کے وقت سے لے کے پھر پاکستان میں ہمارے اکابرین کو صرف اس لیے جیلوں میں رکھا گیا کہ انہوں نے کہا کہ ہر آدمی کا ووٹ ہوگا۔ یہاں FCR تھا، یہاں کوئی مائی کلال بول نہیں سکتا تھا۔ پاکستان کسی کے خواب میں خیال میں بھی نہیں تھا۔ 1929 میں عبدالصمد اچکزئی وہ اپنے آپ کو ایک بیوہ کا یتیم بچہ کہتا تھا۔ اس نے کسی یونیورسٹی میں تعلیم حاصل نہیں کی تھی، وہ بڑے دینی عالموں کی سربراہی میں کی رہبری میں اپنے گھر میں سیاسی وہ پلا پھوسا تھا۔
उसने कभी किसी सियासी जमात की न देखा था किसी पार्टी को, न किसी लीडर से मुलाकात की थी। वो अपनी संदेश में लिखते हैं कि जब मैं घर की जिम्मेदारियों से आया और यहाँ फिरा इलाकों में, मैंने पश्तूनों में जो बर्बादी देखी, जो मुश्किलात देखी, मैं ज़ाती तौर पे इस नतीजे पे पहुंचा कि पश्तूनों की या बलोचों की या हमारे हिंदुस्तान की आवाम की बर्बादी की वजह खारिजी हुक्मरानी है। और मैंने अपने साथ 2 वादे किए कि इस सरकार की मैंने नौकरी नहीं करनी और अपने सियासी मकासद के लिए खालिद मुहम्मद खान अचकज़ई के सियासत के 3 बड़े वो थे। वो साम्राज्य दुश्मन था, वो फ्यूडल जिद